بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. وقار گیلانی صاحب آج ہمارے بڑے ہی اسپیشل گیسٹ ہیں مشاہد حسین سید صاحب. سر سے ہم نے ریکویسٹ کی ہے کہ پاکستان کی پالیٹکس کے اوپر اور اس کے ساتھ ساتھ جو فارن ریلیشن شپ ہے خاص کر یو ایس اے کے ساتھ اور چائنا کے ساتھ اور سی پیک کے کانٹیکسٹ میں، چونکہ سی پیک کا آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان چائنا انسٹیٹیوٹ کو سر آپ ہیڈ بھی کرتے ہیں اور آپ کی بڑی گہری نظر ہے. آپ کی چیزیں پڑھ پڑھ کے ہم نے جرنلزم سیکھی ہے. ہم نے جب میں ماسٹرز کر رہا تھا تو اس زمانے میں بھی ہم باقاعدہ ان کو وہ لائن سے ٹک کر کے جو ہے نا وہ چیزیں پڑھا کرتے تھے. تو سر تھینک یو ویری مچ. آئی ایم اسٹل اے اسٹوڈنٹ. میں خود روز سیکھتا ہوں. لیکن یہ صحافی زبردست قسم کے ایڈیٹر ہے، سیاستدان رہے، انٹرنیشنل ریلیشنز کے ماہر ہے، اور میں تو کہتا ہوں اس سے زیادہ پبلک ریلیشنز کے ماہر ہے. بلکہ میاں صاحب کے زمانے میں مجھے یاد ہے ان کا ایک لفظ تھا کڑاکے کٹ دیتے. میاں صاحب نے کڑاکے کٹ دیتے. میاں صاحب نے کٹے سے کڑاکے 1993 میں 1998 میں 1998 میں بالکل. اور دونوں فیصلوں میں میں شریک تھا. ٹھیک ہے. اگر سوال مجھے اجازت دیں میں پہلے پوچھ لوں سر. جو آج ایک تو پہلے جی اٹس اے پلیجر، مہتاب صاحب اور وقار صاحب آپ ہمارے پرانے دوست بھی ساتھی میں ہیں، اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اسلام آباد جیسے شہر میں آپ نے ایک بڑا ایک پروفیشنل ایک خاص پروفیشنلزم اور اسٹریٹ شوٹرز ہیں. کام سے کام ہے، کوئی ایجنڈا نہیں. تو اٹس آلویز اے پلیجر مکالمہ ٹی وی میں آنے کا. تھینک یو ویری مچ سر. سر یہ جو ابھی کی پولیٹیکل سچویشن ہے آپ کے سامنے کہ ایک طرف لگ یہ رہا ہے کہ پی ٹی آئی کو بند گلی کی طرف جو ہے وہ دھکیلا جا رہا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا یہ بند گلی سے نکلنے کا کوئی راستہ موجود ہے؟ تو کیا ہے؟ بالکل موجود ہے جی. بند گلی ہماری ذہن میں ہے، اور ہماری ذہن میں ہوتا ہے کہ فلانا بندہ دشمن ہے، اس کو ہم نبڑ لیں گے، اس کو ہم سارٹ آؤٹ کر لیں گے. یہ اسٹیبلشمنٹ کے ذہن میں ہے سر؟ یہ سب کے ذہن میں ہوتا ہے. سیاستدانوں کے بھی یہ ہوتا ہے. سیاستدان کبھی وہ ایک دوسرے کو چھوڑتے نہیں ہیں، معاف نہیں کرتے. تو اسٹیبلشمنٹ اور سیاستدانوں کے جو ڈی این اے میں کوئی خاص فرق نہیں ہے جہاں تک مخالفین سے تعلق ہے، سیاسی مخالفین کا. تو میں سمجھتا ہوں، مجھے افسوس یہ ہے کہ ہم پرانی غلطیاں دہراتے ہیں. اگر آپ دیکھیں پچھلے 10 سال 2014 سے 2024، اب یہ گفتگو ہماری ہو رہی ہے 24 کے آخری مہینے میں جی. یہ میں کہوں گا اٹس اے لاسٹ ڈیکیڈ. ضائع ہوا پورا دہائی ہے جس میں حکومتیں ٹاپل ہوئیں، سازشیں ہوئیں، وقت ضائع کیا ایک دوسرے کی مار کٹائی میں. 2014 کا دھرنا سے شروع کریں آپ. 2 سافٹ کو ہوئے 2017 کا، جس میں میاں صاحب کا نکالا گیا، جس میں عمران خان ان کو نکالنے میں شامل تھے. اور پھر 2022 کا سافٹ کو ہوا، عمران خان کو نکالا گیا، جس میں پی ڈی ایم میاں صاحب باقی لوگ بھی شامل تھے. اور اس دوران 2017 سے 2024 میں 7 وزراء اعظم آئے، اور 7 میں سے 4 جیل میں گئے. ایک ابھی تک موجود ہے جیل میں. تو یہ ہمارا ٹریک ریکارڈ ہے 2014 سے 2024 تک. تو اب کیا ہم اگلا سال، اگلے 2 سال، اگلے 3 سال ہم اسی طرح گزاریں گے؟ آپ راستہ نکالیں. اور راستہ کیا ہے؟ جو میں کہتا ہوں دست شفا. 3 آپشنز ہیں آپ کے پاس میرے خیال میں، اور انشاءاللہ 2025 میرے خیال میں بہتر ہونا چاہیے 2024 سے. نمبر 1 کہ آپ کریں مدر آف آل ڈیلز، جسے میں کہتا ہوں. 3 سیاسی قوتیں ہیں پاکستان کی. ایک اسٹیبلشمنٹ ہے، ایک پی ٹی آئی ہے، اور یہ ایک باقی ہے. وہ سارے اکٹھے ہو گئے ہیں کیونکہ پہلی دفعہ ہوا ہے پاکستان کی تاریخ میں کہ ایک اپوزیشن پارٹی کے خلاف اتحاد بنا ہے. باقیوں کا ناراض کر رہے ہیں. دیکھا نا، نارملی ہوتا تھا کہ آپ کرتے تھے بھٹو کے خلاف پی این اے بن گئی، ایوب خان کے خلاف پی ڈی ایم بن گئی، وہ گورنمنٹ کے خلاف تھا. یہ پہلی دفعہ ہماری تاریخ میں ہوا ہے کہ ایک سیاسی جماعت کے خلاف پورا حکومت، پورا سسٹم بن گیا. یہ پہلے کبھی نہیں ہوا. تو یہ 3 پولیٹیکل فورسز ہیں. تو پہلی ہے مدر آف آل ڈیلز، جو ہو سکتی ہے. بے نظیر بھٹو کی ہوئی تھی ود دا اسٹیبلشمنٹ ضیاء اللہ کے ڈیتھ کے بعد، پھر باقیوں دفعہ بھی ہو چکی ہے کئی دفعہ. میاں صاحب بھی اب نکالے گئے، پھر وہ بھی واپس آ گئے. تو ایک ہے جو ملک کی مفاد میں ہو، جس میں کہتے ہیں دست شفا، اور اس کے رولز آف دا گیم سیٹ کر دیے جائیں. ایک نمبر 1 آپشن ہے. نمبر 2 آپشن ہے کہ جب 1971 کی بات ہے، جب حالات بڑے خراب ہو گئے، بھٹو اور مجیب کا بریک ڈاؤن ہوا، تو ولی خان صاحب ملنے گئے
مجیب الرحمان کو, ٹھیک ہے, شیخ مجیب کو. انہوں نے کہا جی آپ بھی دیکھیں میں چاہتا ہوں کہ کوئی پل کا کردار ادا کروں. تو شیخ مجیب نے کہا کہ یہ فیصلہ کر لیا ہے فوج نے, ملٹری ایکشن کا, روز جہاز آ رہے ہیں, لیکن اگر آپ چاہتے ہیں تو یحییٰ خان صاحب سے بات کر لیں, جا کے مل لیں. تو خان ولی خان صاحب گئے یحییٰ خان صاحب کو ملے, جنرل یحییٰ خان. انہوں نے پوچھا کیا پلان ہے, کیا آگے راستہ کیا ہے. تو انہوں نے انگریزی میں کہا ان کو, ولی خان کو, وی ول شوٹ آور وے تھرو. یس, تو یہ دوسرا آپشن یہ ہے, وی ول شوٹ آور وے تھرو. ٹھیک ہے, پھر تن دیں گے, اڑا دیں گے, بین کر دیں گے, گورنر رول لگا دیں گے, تیا پانچا کر دیں گے. ٹھیک ہے, دے پلے گاڈ کے دیکھیں گے وی کین ڈو دیٹ. تو یہ دوسرا آپشن. تیسرا آپشن ہے بنگلہ دیش ماڈل. ایک اسٹیٹس کو فیل ہو گیا ہے, وہ چل نہیں رہا, عوامی تائید نہیں ہے, مسئلے زیادہ ہیں, وی نیڈ اے کولنگ آف پیریڈ. ایک نیشنل نیکسٹ 3 ایئرس, نیکسٹ 2 ایئرس ہو سکتا ہے, نیکسٹ ایئر اینڈ ہاف ہو سکتا ہے. کولنگ آف پیریڈ, اکانومی بھی سنبھل جائے, یہ ٹیمپرز بھی کم ہو جائیں, سم پیچھے ہٹ جائیں, اور وہ جو ہے ایک ریفری کا رول ادا کیا جائے, اور اس میں سب کچھ کر دیا. امپائر تو رہے گا نا, پھر بھی امپائر تو رہے گا, امپائر کے بعد تو گیم ہی نہیں ہو سکتی, تو وہ تو امپائر کی ضرورت ہے. اب یہ ریفری اگر آئے گا کوئی باہر سے, تو وہ پھر ہمیں نارملی تو ہمارے باہر سے بھی آتے ہیں نا ریفری, تو وہ کہتے ہیں اچھا جی پھر آپ یہ کریں, آپ وہ کریں. جی, تو بہتر ہے کہ ہم یہ فیصلے ہم خود کیوں نہ کر لیں. لیکن شاہ صاحب, یہ جو 3 آپشنز آپ نے بتائیں, اس میں جو سب سے پہلی آپشن کی بات جو آپ کر رہے تھے, اس میں زیادہ بلیم جو ہم اگر حکومت کو دیکھیں یا اسٹیبلشمنٹ کو انڈائریکٹلی دیکھیں, تو وہ بلیم کرتے ہیں عمران خان پہ کہ شاید وہ فلیکسیبلٹی نہیں لا رہے اپنے موقف میں. تو وہ کس قسم کی آپ کے خیال میں فلیکسیبلٹی وہ چاہتے ہیں, یا عمران خان میں واقعی ہونی چاہیے؟ میرے خیال میں عمران خان بہت فلیکسیبل آدمی ہے, وہ ایک سسٹم کا حصہ ہے. وہ کوئی چے گوارا نہیں ہے کہ وہ جنگ رہے, گریلا جنگ. وہ لاہور کی زمان پاک کی پیداوار ہیں. جب وہ ریٹائر ہوئے تھے کرکٹ سے, تو ان کا کرکٹنگ کیریئر جنرل ضیاء الحق نے بچایا تھا. ان کا نہیں کرکٹ آپ کا آپ نے کھیلنا ہے, اس کی وجہ سے سارا ہوا وہ. اور ان کی فیملی بھی ماشاءاللہ وہ پوری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رہی. اور عمران خان صاحب کا تو مطالبہ ہی ایک ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سے میری بات کراؤ, اور تو وہ کوئی یہاں پہ جو اس طرف ہے وہ کیسے ختم ہوگی سر؟ وہ تو ہماری دیکھیں نا, میں کہتا ہوں پاکستان میں گیا تھا پشاور, تو ادھر میں وہ بم دھماکہ ہوا, میں چیئرمین تھا ڈیفینس کمیٹی کا. تو مجھے ایک بڑے اچھے بڑے بزرگ تھے, پشتون بزرگ بڑے, اور پشتون ہمارے بڑے ذہین اور بڑی بصیرت والے ہوتے ہیں. انہوں نے کہا شاہ صاحب آپ ہمیں کہتے ہیں قبائل, کہنا قبائل تو آپ لوگ ہیں اسلام آباد بیٹھے, آپ کی قبائلی سوچ ہے. ہمارے ہاں تو جرگہ ہوتا ہے جمہوری طریقے سے, ہم ایک دوسرے کی بات سنتے ہیں پرامن طریقے سے, کوئی گولی نہیں چلتی, اور پھر پورا حساب کتاب آرام سے مشاورت کے ذریعے وہ سالو کر لیتے. آپ تو یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ اس کو چھوڑنا نہیں ہے, مارنا ہے. تو جو پولیٹیکل ٹرائبلزم ہے ہمارے ہاں, یہ کہ ایک دوسرے کا وہ ہے, یہ ہم نے دیکھی تھی 1990s میں میاں صاحب و بے نظیر کے درمیان, کہ جتنا آپ کا میرا فاصلہ ہے وہ بیٹھے ہوتے تھے, ایک قائد حزب اختلاف اور ایک قائد عوان, اور ایک دوسرے کی طرف بے دیخت نہیں تھے, وہ منہ ادھر تھا وہ منہ ادھر تھا. اگر وہ کر لیتے, میں کہتا ہوں ڈیل, واٹس رانگ ود اے ڈیل. امریکہ میں رہا ہوں 4 سال, جی سر, ویسٹ میں ڈیل کرنے والا سیاستدان کو بڑا سراہتے ہیں, یار ہی از اے ڈیل میکر. ٹرمپ کو کہتے ہیں وہ ڈیل میکر ہے, ہی نوز دا آرٹ آف دا ڈیل. ڈیل کا مطلب ہے مذاکرات کے ذریعے, مفاہمت کے ذریعے, مشاورت کے ذریعے آپ حل ڈھونڈیں مسئلے کا. ہم تو کہتے ہیں ڈیل از اے بیڈ, وہ ڈیل تو بڑی اچھی چیز ہے. اگر بھٹو اور مجیب کی ڈیل ہو جاتی تو پاکستان 2 لخت نہ ہوتا. اگر بے نظیر اور میاں صاحب کی ڈیل ہوتی تو ہمارا ایک اور مارشل لا نہ لگتا. تو ابھی بھی اگر میاں صاحب کی اور عمران خان کی ڈیل ہو جاتی 2015-16 میں جب بھی تھا, تو یہ حالات نہ ہوتے ہمارے. لیکن سر اس میں ایک فیئر یہ ہوتا ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ اب اس وقت میں سمجھتا ہوں, میں حکومت میں ہوں, تو میں سمجھتا ہوں کہ مشاہد صاحب تو بڑے پاپولر ہیں, اب ان کو ابھی میں نے کوئی سپیس نہیں دینی, کیونکہ اگر ان کو سپیس ملی تو میری سپیس لوز ہو جائے گی. یہ جو بڑے دل کرنے ہیں سیاسی جماعتوں نے, یہ کیسے ہوں گے؟ دیکھیں نا, افسوس تو یہ ہے کہ ہم سبق نہیں سیکھتے. بے نظیر بھٹو نے بھی وہی کیا میاں صاحب سے جو میاں صاحب نے بے نظیر بھٹو سے کیا. عمران خان صاحب نے بھی اپنے دور میں وہی کیا, نیب کا استعمال یا جھوٹے کیسز بنائے گئے, جو اب ان کے خلاف بھی یہی ہو رہا ہے, وہ کر رہے ہیں. تو ہم کہیں نہ کہیں تو نیا آغاز کریں نا, کچھ تو سبق سیکھیں, کیونکہ اس کے نتائج وہی ہوں گے جو ماضی میں ہوئے ہیں. اٹس اے ریسیپی فار ڈیزاسٹر. آپ کے فرنٹس بڑے کھل رہے ہیں, آپ نے ایک چیز کو روکنے کے لیے
آپ نے الیکشن کو رک کیا. الیکشن کو رک کرنے کے بعد آپ نے کہا کہ جی ہمارے مطلب کے فیصلے نہیں آ رہے, آپ نے جوڈیشری کو کیا. پھر اس سے آپ نے کہا کہ وہ ہماری پیانے نہیں, آپ میڈیا نہیں پیش کر رہا, میڈیا کو کنٹرول کرو. پھر آپ کے فرنٹ کھل گئے ہیں فارن پالیسی میں افغانستان کے ساتھ, پھر آپ کا فرنٹ کھل گیا دہشت گردی کا بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے ساتھ, اور پھر آپ کا معیشت میں آپ اور وہ پہنچتا ہے. تو آپ 4 5 6 مسائل یک وقت کیسے ہینڈل کریں گے؟ تو میرے خیال میں یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے. یہ نیئر فیوچر میں آپ کو نظر آتا ہے کہ یہ جو ون آف دی آپشن جو 3 آپ نے بتائے, کوئی اس پہ کام شروع ہوگا یا آپ فورسی کر رہے ہیں کہ کچھ جائیں گے ہم بہتری؟ مجھے امید کی کرن نظر آتی ہے, کیونکہ جو علاقائی صورتحال بھی پیدا ہو رہی ہے اس میں بھی پریشر, اور انٹرنیشنل سچویشن بھی, ہمیں کہا جائے گا کہ جی بندے دے پتر بنو. لیکن سر ایک اور چیز آپ نہیں سمجھتے, مثلاً ایک دیکھیں, if you consider me as devil's advocate, تو میاں صاحب نے ان کے اگر پرسپیکٹو سے دیکھیں تو انہوں نے کہا کہ آپ اس کو لے کر آئے تھے اسٹیبلشمنٹ کو, اب آپ ہی اس کو ڈسپوز آف کریں. لیکن اس کا الٹیمیٹ ریزلٹ یہ ہوا کہ میاں صاحب بھی پریکٹیکلی پالیٹکس سے نکل گئے. مسئلہ تو یہ ہے نا کہ جو ڈسپوز آف کا مطلب ہے وہ صرف آپ کو ان کو ڈسپوز آف نہیں کریں گے, وہ آپ کو بھی ڈسپوز آف, تو وہ ہو گیا نا. پھر تو یہ کیا آپ کو یاد ہوگا کہ الیکشن سے پہلے میں واحد بندہ تھا جب میاں صاحب تشریف لائے واپس 21 اکتوبر کو, میں نے کہا کہ میاں صاحب پرائم منسٹر آف پاکستان نہیں بن سکتے. لوگوں نے کہا چوتھی بار یہ وہ, میں نے کہا کہ بہتر ہے پریزیڈنٹ بن جائے. اور وہ پریزیڈنٹ کا جاب بھی بڑا اچھا ہے, سپریم کمانڈر آف دا آرم فورسز, زیادہ کام بھی نہیں ہوتا, اور وہ بورنگ سیاستدانوں سے ملاقات نہیں ہوتی. میاں صاحب سیاست سے ویسے ہی بور ہو چکے ہیں. وہ کہتے ہیں کیا یہ بورنگ ایم این ایز, بورنگ سینیٹرز آتے ہیں پرچیاں لے کے کام کراتے ہیں, وہ آگے ہیں. وہ تو بہتر ہے, وہ کہتے ہیں یا لوکاشینکو آ رہا ہے, اس کا روٹی کھاؤ, جاؤ جنیوا جا کے جاؤ, یا ہیو یو نو کیپچینو ان لنڈن, ریٹائرمنٹ کی لائف انجوائے کریں, اور اسموک سالمن سینڈوچ سمویئر. کوئی لائف میں اور بھی ہے, صرف یہ سیاست تو نہیں ہوتی نا لائف میں. تو میاں صاحب آلسو شوقین بندے ہیں, وہ انجوائے کرتے ہیں لائف کو. اور تو یہ وہ کہتے ہیں کہ کیا وہی سازشیں, وہی چیز. اب جو لوگ جس زمانے میں میاں صاحب نے سیاست شروع کی, جو لوگ کپتان میجر تھے وہ جنرلز بنے ہوئے ہیں, اب ان سے ڈیل کرنا پڑ رہا ہے. لیکن سر ایک اور چیز ہے, اگر عمران خان اس طرح کی کوئی بات چیت کریں گے تو کہیں انہیں بھی ہٹا کے, یعنی مائنس عمران خان, کوئی پی ٹی آئی کا کنسیپٹ آپ کے ذہن میں آتا ہے؟ ناٹ ایٹ آل, ناٹ ایٹ آل, نہیں ہو سکتا یہ, ناٹ ایٹ آل. یہ مائنس فرق کا فارمولہ ختم ہو چکی ہے. آپ نے سب سے بڑی بات ہے, آپ نے بھٹو کو, ذوالفقار علی بھٹو کو ایکچولی مائنس کر دیا, پھانسی دے دی, جو جوڈیشل مرڈر تھا. اب سپریم کورٹ کہتا ہے کیا پاکستان پیپلز پارٹی ختم ہوئی؟ نہیں. کیا اس کا وجود ختم ہوا؟ میں بھی پچھلے ہفتے پڑھ رہا تھا انڈیا میں کیا ہوا ہے 10 سال مودی کے بعد. اس وقت 3 بندے ایک خاندان کے لوک سبھا میں ہیں, سونیا گاندھی, راہل گاندھی, اور جو الیکشن جیتی ہے پرینکا گاندھی. وہ تو فیملی از بیک. 10 سالوں کے بعد مودی کے نہرو گاندھی فیملی تینوں پہلی دفعہ پارلیمنٹ کے اندر الیکٹ ہو کے آ گئے ہیں. ایک قاعدے اس بے اختلاف ہے, اور ان دونوں بہن بھائی میں سے ایک فیوچر پرائم منسٹر ہوگا. لیکن سر میں آپ کو بتاؤں, مجھے یہ بلنٹلی یہ پوچھنے دیں, جو قریبی ہیں بڑے صاحب کے, وہ کہتے ہیں وہ نام نہیں سننا چاہتے, تو کیا اب پھر ذمہ داری بڑے صاحب کی ہے؟ میں چیف آف آرمی اسٹاف کی بات کر رہا ہوں. وہ کہتے ہیں جی عمران خان کا نام نہیں سننا چاہتے وہ, لیکن جب آپ ملک کے بڑے ہوتے ہیں تو پھر آپ کا دل بھی بڑا ہوتا ہے. ذرا میں 1992 کی بات کرتا ہوں. جی, لانگ مارچ تھی میاں صاحب کے خلاف, بے نظیر بھٹو صاحب کی, اور وہ لانگ مارچ فیل ہو گئی. ٹھیک ہے. وہ لانگ مارچ میں بھی اس کو بھی آنکھ ماری تھی, اور بڑے میاں سب شیئر ہو گئے کہ اب تو منساڑی واری آئی ہے, ہم سب تاحیات ہم حکومت کریں گے. تو بے نظیر بھٹو صاحبہ نے میسج بھیجا غلام اسحاق خان صاحب کو جنوری 1993 کہ میں آپ سے ملنا چاہتی ہوں, اور میں معذرت بھی کرنا چاہتی ہوں جو ماضی میں ہوا, وہ گو بابا گو اینڈ آل دیٹ. اس نے کہا, جس نے ویسے کہ نہ آئے ادھر, اگر وہ آئی تو میری بیگم جو ہے ان کو جوتے مارے گی, وہ اتنی ناراض ہے, ان کی شکل نہیں دیکھنا چاہتے ہم. صحیح ہے. جنوری 1993 اور 20 اپریل 1993 کو آصف زرداری صاحب کو جیل سے اٹھا لے کے غلام اسحاق خان صاحب نے حلف لیا
ایز فیڈرل منسٹر, اور میاں صاحب کو نکال دیا. بالکل ٹھیک. تو آپ یہ بات کرتے ہیں, سیاست میں دنیا میں تبدیلی آتی ہے سوچ میں بھی, جب تبدیلی آتی ہے گراؤنڈ سچویشن میں بھی. بالکل ٹھیک ہے. یہ میں وہ جنرل مشرف نے جب کو کیا تو میاں صاحب کا پتہ نہیں تھا کیا بنے گا, تو پریزیڈنٹ کلنٹن ان کا یار تھا, اس نے کہا میرا ٹرم ختم ہو رہی ہے 20 جنوری 2001 کو, جی. بفور دیٹ آئی وانٹ مائی فرینڈ نواز ٹو بی اے فری مین. اور انہوں نے حکم دیا 3 مسلمان ممالک کو. آپ تو پتہ ہی, آپ جانتے ہیں دا ورڈ کنسورشیم, انہوں نے کنسورشیم بنایا سعودی عربیہ, یو اے ای اور قطر, اور تینوں کی ڈیوٹی لگائی کہ جناب آپ نے یہ کام کرنا ہے. اور 10 دسمبر 2000 کو ایک پیارا آتا ہے سعودی عربیہ سے, سارے کیسز ختم, سارا استعارہ سازش کیس ختم, پوری فیملی 747 میں دے وینٹ ٹو دا ہولی لینڈ. یہ ہماری اور تاریخ. دن کے ٹائم محترمہ کلثوم نواز صاحبہ پریس بریفنگ کر رہی تھی اسلام آباد میں. جو کیا اس کو جی ڈی اے بنا تھا شاید, جی ڈی اے, وہ نوابزادہ نصر اللہ کے گھر میں. لیکن یہاں پہ تو شاہ صاحب آج کل پروپیگنڈا یہ چل رہا ہے کہ بشرا بی بی نے جو پہلا ابھی تک بیان دیا اپنا, اس میں تو انہوں نے سعودی عرب کو ناراض کر دیا, ون آف دی کنسورشیم. میں سعودی عربیہ کی میں مثال دے رہا ہوں, اس میں اور پلیئر بھی نہیں ہے. اب دیکھیں نا, پریزیڈنٹ ٹرمپ بھی ایک پلیئر ہے, پریزیڈنٹ اردوغان بھی ایک پلیئر ہے, اور سعودیز بھی کوئی ایسی ناراضگی نہیں ہوتی, وہ ناراضگی دور ہوتی ہیں. ریاستوں میں مفادات کام کرتے ہیں, ذاتی ناراضگیاں اتنی زیادہ. آپ پر امید ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے یا؟ او یس, ایبسولوٹلی ہو سکتا ہے. اچھا سر, ایک آخری چیز یہ اس سیگمنٹ سے پہلے, یہ جو ابھی میں اس لیے سمجھتا ہوں کہ کیونکہ اب دیکھیں نا جتنی ہوک چاہیے ہے, آخر میں جو ہوتا ہے نا, میں باکسنگ فین بھی ہوں بڑا, محمد علی کا بہت بڑا عظیم فین. وہ ہوتا تھا ہیوی ویٹ باکسنگ میں ہوتا ہے کہ جب آخر میں دونوں تھک جاتے ہیں, اور کئی راؤنڈ کی فائٹ ہے نا, نارملی باکسنگ چیمپئن ہوتی ہے 15 راؤنڈ کی فائٹ, وہ یہ 12واں-13 راؤنڈ چل رہا ہے, وہ تھک گئے ہیں, ایگزاسٹ ہو گئے ہیں, اور ابھی کوئی ناک آؤٹ نہیں کر سکا ایک دوسرے کو. یہ ڈی چوک کا راؤنڈ تو بڑا خطرناک. میں یہی کہنے لگا سر, یہ جو راؤنڈ ہوا ہے اس کے بعد آپ سمجھتے ہیں کہ اب سچویشن پوائنٹ ہے اور کہیں نہ کہیں پہ ان کو جا کے کوئی نہ کوئی کنسنسس یا کوئی نہ کوئی وے آؤٹ نکالنا پڑے گا؟ ایک طرف ہے اسٹریٹ پاور, ایک طرف ہے اسٹیٹ پاور. یس, تو ابھی تک تو میچ ڈرا ہے نا. یس, تو وہ اسٹریٹ پاور بھی قائم ہے ابھی تک, اور اسٹیٹ پاور بھی قائم ہے, تو اور وہ ایک دوسرے کو کچلنے میں کامیاب نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, نہ اسٹیٹ پاور حاوی ہو سکی ہے اسٹریٹ پاور پر, نہ اسٹریٹ پاور پوری طرح حاوی ہوئی ہے اسٹیٹ پاور پر. تو پھر یا تو پھر اگلے 2-3 راؤنڈ پر ایگزاسشن ہوگی, یا پھر کوئی آ کہے گا کہ کافی ہو گیا, اوکے جی مدد پتر بنو. میں آخری بریک سے پہلے یہ میاں صاحب والا میں ذرا دوبارہ کویشچن کرنا چاہ رہا ہوں. پریکٹیکلی جس طرح آپ نے کہا کہ بھٹو ایلیمنیٹ ہو گئے لیکن ہیں ابھی بھی, لیکن پریکٹیکلی ہم دیکھتے ہیں کہ نواز شریف پالیٹکس میں نہیں ہے. ایک چیز یہ کہ کیا واقعی ان کو مائنس کر دیا گیا یا خود وہ تھک گئے ہیں؟ سیکنڈلی, اگر وہ یہ سارا کچھ ابھی بھی اتنا کچھ گزرنے کے بعد کر رہے ہیں تو آپ کے خیال میں ان کی کیا مجبوری ہے؟ کیا ان کی مجبوری کو لوگ کہتے ہیں کہ ان کی بیٹی ہیں کہ وہ ان کو فورس کر رہی ہیں کہ ان کے لیے آگے کوئی اسپیس کریٹ کریں؟ کیا ان کا مسئلہ پھر کیا ہے؟ میاں صاحب سے ایک تو بات چاہیے کہ میاں صاحب ایک دکھی انسان ہے جی میرے خیال میں, اور سب سے بڑا دکھ سیاسی نہیں ہے ان کو. ان کے جو شریک حیات تھی بیگم کلثوم نواز شریف صاحبہ, بڑی ایک عظیم خاتون تھی, دبنگ خاتون تھی, دلیر خاتون تھی. ان کا لاس اور جس طریقے سے ہوا, جب ان کو موقع بھی نہیں ملا, جس دن وہ چھوڑ کے آئے وہ کوما سے باہر آ گئیں, پھر جب ادھر آئے تو ان کو گفتگو نہیں کرنی, ان سے بھی زیادتی ہوئی, پھر ان کے خلاف دھرنا کروایا گیا. دھرنا تو اسلام آباد میں وہ آنکھ ماری گئی تھی نا, اسٹیبلشمنٹ نے کرایا تھا, اس کا کوئی جواز نہیں تھا دھرنے کا. پھر سافٹ کو کرایا گیا تھرو دا سپریم کورٹ, احکامات کی بنیاد پر آپ نے وہ سارا معاملہ کر دیا. تو وہ فیل کرتے ہیں یار مجھے جس طریقے سے کیا میرا یہ بنتا نہیں تھا. اور وہ ایک ان کو پھر جب یہ ادھر آئے, پوری وہ توقعات سے سارا کچھ اور بڑا ہائپ کریٹ کیا کہ چوتھی بار یہ وہ آخری وقت میں وہ پرائز لے لیا گیا, اور ایک وہ کانسولیشن پرائز دے دیا گیا. وہ تو پہلے فیصلہ ہو چکا تھا کہ شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر ہوں گے. سر ویسے یہ بتائیں کہ یہ فیصلہ بھی ہوا تھا کہ اسحاق ڈار صاحب فائنانس منسٹر نہیں ہوں گے؟ میرے خیال میں یہ اسٹیبلشمنٹ کا فیصلہ تھا.
بالکل اسٹیبلشمنٹ کا فیصلہ تھا. تو یہ آپ سمجھتے ہیں میاں صاحب کی وہ وجہ مطلب ہے کہ میاں صاحب کا مجموعی طور پر وہ کہتے ہیں کہ آئی ڈنٹ ڈیزرو دس تھنگ. آفٹر آل میاں صاحب نے ملک کی خدمت کی ہے. اس ملک کو انہوں نے نیوکلیر بام بنانے میں کلیدی کرتا تھا. ہی واز دا مین. آئی واز انفارمیشن منسٹر. اگر وہ نہ ہوتے وہ نہیں بناتا. اگر شہباز شریف پرائم منسٹر ہوتا تو ہم نیوکلیر بم نہیں بننا تھا, کیونکہ وہ پرسنالٹی میاں صاحب ہے کہ وہ دبنگ ہیں, وہ سٹینڈ لے سکتے ہیں. اچھا سر, ایک چیز میں آپ سے ضرور ان کی دونوں عمران خان میں ان میں ایک مشترک ہے, جو کسی نے پوچھا مجھے سے, میں کہ دونوں میں ہے. میں بھی لاہور سے ہوں. آئی کال اٹ دا لاہوری ریکلیسنس. وہ لاہوری ریکلیسنس یہ ہوتی ہے کہ وہ کرکٹ کا میچ ہے نا, آخری بال ہے میچ کا, آر یا پار دیکھی جائے گی, جو کرنا ہے کر لو, جو پٹنا ہے پٹ لو. تو وہ ان میں ہے وہ اسپرٹ. وہ عمران خان میں بھی ہے. وہ فائٹر ہیں, میاں صاحب بھی فائٹر تھے. تو سر یہ سوال میں ضرور پوچھنا چاہتا ہوں, آپ جب گئے میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ امریکہ, وہاں پہ ایک بڑی جب ہیٹڈ ڈیبیٹ ہوئی جس میں اسحاق ڈار صاحب بھی تھے اور آپ بھی تھے, جس میں بیسیکلی ایک تو F-16 طیاروں کا ایشو تھا اور ویٹ کا بھی تھا اس کے اندر, اور پھر IMF کے پروگرام کے اوپر بھی بات چیت تھی. تو اس کا کوئی تھوڑا سا احوال اگر جو بھی آپ ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہیں. انٹرسٹنگ بات ہے جی. 2 دسمبر 1998 کی بات ہے. وائٹ ہاؤس میں میٹنگ تھی اور ہم جا رہے تھے, پہلی وزٹ تھی آفٹر دا نیوکلیئر ٹیسٹ. جی سر. وائٹ ہاؤس میں ڈار صاحب تھے, اور اس میں میں کریڈٹ دینا چاہتا ہوں اسحاق ڈار صاحب کو. ہی از اے نیشنلسٹ. انہوں نے اسٹرانگ اسٹینڈ لیا. جو F-16 کا ایشو تھا, ایک تو میں نے نوٹ کیا دو چیزیں, کہ ہمارے جو فارن آفس والے ہیں کتنے غلط ہوتے ہیں. میں نے پوچھا, مجھے میاں صاحب نے ایڈوانس پارٹی بھیجا تھا ایک ہفتہ پہلے کہ آپ لابنگ کریں, جائیں تھنک ٹینکس میں. میں نے سارے 15-20 تھنک ٹینکس ایڈریس کیے. میں نے پوچھا ان سے کہ میں فارن آفس والوں سے, ہمارے لوگوں سے, سفارت خانے سے, میں کہ یہ میٹنگ جو ہے کلنٹن کے ساتھ, اس کی کیا اہمیت ہے, کیا ہوگا اس میں. وہ کہنا نہیں, وہ خاص نہیں, گپ شپ ہے, وہ آپ کو چائے شائے پلائیں گے, کھانا کھلائیں گے, اینڈ آؤٹ یو گو, بس کوئی خاص بات نہیں کرنی. میں کہ نہیں, ہم نیوکلیر پاور بن گئے ہیں, کچھ نہ کچھ تو ڈسکس کرے گا. ہے اتنی. خیر یہ ان کی اسیسمنٹ تھی. اور جب ڈسکشن شروع ہوئی F-16 کی, تو کلنٹن نے آفر کیا کہ جی آپ چھوڑیں, اس کو نہیں کر سکتے. تو اس میں اسحاق ڈار صاحب نے, میاں صاحب چپ رہے, باقی بھی فارن منسٹر بھی چپ رہے, اور باقی بھی خاموش رہے, کیونکہ وائٹ ہاؤس میں اوول آفس میں بیٹھے ہیں. تو اسحاق ڈار صاحب نے کہا, ہی اسپوک آؤٹ آف ٹرن, کہتے لک مسٹر پریزیڈنٹ, آئی وانٹ ٹو سے سم تھنگ, آئی ہیو اے پرپوزل. اور انہوں نے پرپوزل دی. اس نے کہا اچھا یہ بات ہے تو آپ ڈسکشن کریں. اور انہوں نے پھر, اور اس انٹروینشن کے بعد, اسحاق ڈار صاحب کی انٹروینشن کے بعد ہمیں وہ ریلیف ملا. تو وہ اس میں فارن آفس کی کوئی تیاری نہیں تھی, ٹھیک, اور ٹاکنگ پوائنٹس میں تھا بھی نہیں. اور اصل بات کیا ہوئی, جب لنچ شروع ہوا, اور وہ میٹنگ ہماری چلی تھی 2 گھنٹے 20 منٹ, اس میں کوئی 10-15 منٹ میرے سے بھی گپ شپ ہوئی, کیونکہ میں جارج ٹاؤن یونیورسٹی میں پڑھا تھا. کلنٹن میرے سے 5-6 سال سینئر تھا, اور اس نے کہا کہ آپ کے کون سے پروفیسر تھے, کہ میرا فلانا. کہتا وہ میرا پروفیسر کوئکلی, ہی واز مائی پروفیسر آلسو. میں کہا اور کون سے سبجیکٹ تھے, میں کہا انٹرنیشنل لا. وہ کہتے ہیں پروفیسر او برائن, ہی واز مائی اسٹوڈنٹ, آئی واز ہز اسٹوڈنٹ آلسو. سو 2-3 پروفیسر ہمارے مشترک ہو. کلنٹن سے کافی گپ شپ, اسی اسکول سے پڑھا تھا جہاں میں پڑھا تھا, اسکول آف فارن سروس, جارج ٹاؤن یونیورسٹی. کلنٹن نے کہا کہ آپ لوگ لنچ کے لیے جائیں, تو میں اور میاں صاحب واک کے لیے جاتے ہیں. میں نے کہا کہ میں کہ یہ اصلی گل پچھلی گل ان کرنی ہے. اس میں اس نے کہا کہ آپ کے ہاں قریب ایک اسامہ بن لادن ہے, اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ تعاون کریں دہشت گردی کے خلاف, کیونکہ ہم نے, وہ ہمارا ٹارگیٹ ہے. تو اصلی بات اسامہ بن لادن کی کلنٹن نے اس فارمل میٹنگ میں نہیں کی, میاں صاحب سے علیحدہ کی لنچ میں. اور جو ایکچوئل میٹنگ میں دا کروشل رول جو تھا, میں کہوں گا مین آف دا میچ, وہ اسحاق ڈار صاحب تھے. اور یہ 9/11 سے دیکھیں بہت پہلے کی بات ہے, 3 سال پہلے جی. تو اس کا مطلب ہے ہمارے سسٹم کو کوئی انڈرسٹینڈنگ ہی نہیں کہ امریکن سسٹم کیسے کام کرتا ہے اور ان کی سوچ کیا ہے. یہ میں آپ کو بتاؤں, ہمارا ہوم ورک, کیونکہ ہم اپنی ہسٹری یہاں پہ وار آن ٹیرر سے شروع کرتے ہیں, اور یہاں ہم کرتے ہیں خوشامد کہ ہمیں یہ کچھ دو, ہمیں اوور آل اسیسمنٹ نہیں ہوتی. ایک بریک لیتے ہیں مہتاب صاحب, اور بریک کے بعد پوچھتے ہیں مہتاب صاحب ان سے ضروری. ایک تو میں یہ جو ہیومن رائٹس کی وائلیشن اور یہ کمپیریزن کچھ لوگ کرتے ہیں ضیاء رجیم کا, مشرف رجیم کا اور عاصم رجیم کا, اس پہ اور تھوڑا سا سی پیک کے حوالے سے. بالکل ٹھیک ہے. میں اپنے دیکھنے والوں سے گزارش کروں گا کہ آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے, اس کی شیئرنگ کرنی ہے, اور میکسیمم آپ نے کمنٹس بھی دینے ہیں. اور سیکنڈ سیگمنٹ جو ہے وہ آپ نے سننا ہے, چونکہ اس میں سی پیک اور US سے ریلیٹڈ بھی بات چیت ہوگی. تو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.